کرتے ہیں۔ آپ پہلے نماز ادا کر لیجئے، باہر انتظام ہے، پھر چائے نوش فرمائیے، اور 15 منٹ کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے جو کہ مغرب تک جاری رہے گا۔ آپ کے پاس اگر کاغذ نہ ہو تو آپ یہاں پہ جو پانی پلا رہے ہیں بچے، ان سے لے لیجئے، اور سوال اپنے سٹیج پہ یا ان لوگوں کو ہی دے دیجئے جو واپسی پہ کیے جا سکیں، اور خیال رکھیے کہ سوال جو لکھے ہوں وہ خوش خط ہوں۔ خواتین جو ہیں وہ میرے سیدھے ہاتھ کے گیٹ سے باہر چلی جائیں، اور مزرعات جو ہیں وہ اپنی سر پہلا سوال ہے کہ خدا سے بخشش کیسے حاصل کی جائے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا نے بخش دیا؟ خادم و حضرات، یہ بے یقینی کا سوال ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک یقین کام کرتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور جس کو کتاب حکیم پر یقین ہے اور خدا کے مقدس الفاظ پہ یقین ہے، وہ کبھی اس بارے میں شبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اس کے لیے واحد ویلیو سینہ انسان میں رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے شمع برابر بھی اخلاص محسوس کرتے ہو اور اس کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو، اللہ بڑی وضاحت سے قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر، اے صادق اور امین، تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، اللہ کہتا ہے، تو پوری سچائی سے یہ حروف میرے بندوں تک پہنچا دو، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تم سے سارے گناہ بھی سرزد ہو جائیں، ساری خطائیں بھی ہوں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت لقمان نے، اس سے پہلے حضرت یعقوب نے مختلف مواقع پر اپنے بیٹوں کو اور بچوں کو درس دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اصل کفر اللہ سے مایوسی ہے، اصل کفر اللہ سے مایوسی ہے۔ کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کو معاف کرنے والا نہ سمجھو، کفر یہ ہے کہ آپ کو حقیقت انسان کا علم نہ ہو، کفر یہ ہے کہ آپ کو پروردگار عالم کی حیثیت کا عرفان نہ ہو۔ جب خداوند کریم یہ ارشاد فرمائے کہ لا تقنطوا من رحمت، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اس کے ساتھ یہ فرمائیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بلا شبہ بلا شک تمہارا رب جو ہے مطلق، دیکھیے جب قرآن اصول بیان کرتا ہے تو اس میں کل کا لفظ استعمال، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں ہے، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تمام گناہ معاف کرتا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور رحیم کے بارے میں یہ متعدد مرتبہ کہا گیا کہ یہ لفظ رحیم کا اطلاق ہی زندگی کے بعد ہوگا، اور جب رحمان و رحیم کی وضاحت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ وہ رحمان دنیا و رحیم الآخرت ہے، کہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں کہ اللہ تمام اور اس میں کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے اوپر اپنی لفاظی کو مسلط نہیں کرنا چاہیے جب وہ اصولاً ایک مطلق سٹیٹمنٹ دے رہا ہے
کہ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، اس لیے ایک اور بھی وجہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے گناہ ہیں ایک صرف مدت تک کرتا ہوں، ایک مختصر ترین مدت کے لیے کرتا ہوں، اور میں گناہ کرنے پر مکلف بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اپنے ارشاد مبارک کے مطابق ظالم بھی قرار دیا، جاہل بھی قرار دیا، عجلت پسند بھی قرار دیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ تراز بھی قرار دیا، میں بخیل بھی ہوں، میں پوزیسو بھی ہوں، میں حالت استقرار میں بھی ہوں اور حالت بے قراری میں بھی ہوں۔ تو اس حالت میں انسان سے خطا کا ارتکاب نیچرل بھی ہے، اس لیے کہ انسان کا سفر خطا سے شروع ہوا، اور اللہ کی رحمت نے اس وقت بھی، دیکھیے گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ خدا ہے جو خدا کی غیبت میں آپ کرتے ہیں، ایک وہ خطا ہے جو آپ خدا کی غیبت میں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے خدا کو براہ راست سنا ہوا نہیں ہے، آپ اللہ پہ یقین لاتے ہو۔ ایک وہ خطا ہوئی جو خدا کے سامنے ہوئی۔ اب بتائیے اس خطا کا کتنا وزن ہوگا، وہ کیا عجیب خطا ہوگی جو جد امجد سے آدم علیہ السلام سے اللہ کے حضور میں ہوئی، وہ کتنی بڑی خطا ہوگی۔ آپ اس گناہ کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جو اللہ کے حضور میں ہوئی، تو اتنی بڑی خطا کو بھی اللہ نے اپنے رحم و کرم سے پہلے بغیر کسی کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم نے جو خطا فرمائی یا آدم سے جو خطا کا ارتکاب ہوا، اس کا مداوع کے لیے بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ انداز فکر تھا، نہ انداز دعا تھا، نہ الفاظ دعا تھا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیے اللہ کیا حسن تدبیر سے کام لیتا ہے کہ فرد جرم لگا دیتا ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ تو ہوا فرد جرم اور سزا، مگر اس کے ساتھ ساتھ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، خفیہ طور پر اس احساس ندامت کے جواب، ایک ایسے شخص کی ندامت کے جواب میں جس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، تفسیر خیال بھی نہیں بیان کر سکتا، انداز اظہار بھی نہیں ہے آدم کے پاس، وہ اتنا مجبور ہے کہ اپنی خطا کو بھی پیش خداوند اس کی عرض ندامت نہیں۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں اپنی اس محبوب خلائق کو خفیہ طور پر، القا ظاہرہ طور پہ نہیں ہوتا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ میں نے کہا آدم یار فکر مت چھوڑ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، چپکے سے ذرا ان لفظوں سے توبہ کر لے، ان لفظوں سے توبہ کر لے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں تو بیٹھا ہی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو، کوئی شبہ رہ جائے، تو ساتھ وہ الفاظ جو بیسیکلی معاہدے اور کانٹریکٹ کے الفاظ ہیں، جو خدا کے خود سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ سر سوال ہے کہ آج کل کے دور میں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور سنت پہ لوگوں کو چلتے ہوئے آپ سڑکوں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 20 لاکھ کا سالانہ مجمع جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نمائش ہے مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے صحیح راستے کو ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ خادم حضرات، اقبال نے ایک شعر لکھا تھا جمہور پہ کہ
جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بدقسمتی شاید بندوں کو تولنے کا عمل جو ہے صرف اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ بندے گنے جا سکتے ہیں، تولے نہیں جا سکتے، اور ہم مسلمان کہلوا سکتے ہیں، مومن نہیں کہلوا سکتے۔ اس کی ججمنٹ اللہ کے پاس ہے، ظاہر کی ججمنٹ آپ کے پاس ہے، باطن کی ججمنٹ اللہ کے پاس ہے۔ جب دونوں پہ ملا جلا کے ججمنٹ ہوگی تو فائنلی جو کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا قیامت کے دن، سوائے ایک طبقہ خیال کے، سوائے کچھ لوگوں کے، بڑے ہی محترم لوگوں کے، پھر ایسا زمانے میں کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے زمانے میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک پوری امت، ایک پوری گروہ امت، ایک پورے عصر کو اللہ کی ریکمنڈڈ، اللہ کی ریٹن ریکمنڈیشن حاصل ہوئی، وہ اصحاب شجرہ کو عطا ہوئی کہ اے پیغمبر، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرے ہاتھ پر بیعت۔ اب بتائیے اگر اصحاب شجرہ میں بعد میں کوئی بدگمانی کرے، جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب اس کے بغیر، قرآن کے بغیر ہمارے پاس کوئی سند نہیں۔ یہ وہ لوگ گزر گئے جن کو لکھا ہوا دیا گیا، جن کو لکھا ہوا دیا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہوا۔ یہ اصحاب عشرہ و مبشرہ، یہ اصحاب بدر، یہ اصحاب شجرہ بیت رضوان، یہ وہ لوگ تھے جن کو لکھ کے اللہ نے دے دیا۔ اب اس کے بعد اس قسم کی کوئی گنجائش امت مسلمہ کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب ہم اپنے جج آپ نہیں ہو سکتے، اب خدا کی ججمنٹ بھی ہم پہ اس طرح کتاب میں لکھی ہوئی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اب مجمع میٹر نہیں کرتے، چاہے وہ 20 لاکھ کے ہوں یا 10 لاکھ کے ہوں، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آئے۔ یہ کسی کی توہین مرتبہ نہ سمجھیے گا، جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ اندھا دھن تقلید، ایک ناقص پیٹرن کی تائید اور اپنی محرومیوں کے بدلے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنا ایمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ دین و دنیا کی تقسیم اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے کہ یہ دنیا خدا سے خالی ہے اور یہ دین اللہ سے بھرا ہوا، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ قرآن حکیم میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا کو دیکھو اور مظاہر دنیا کو دیکھو تو یہ کسوٹی اور معیار تیرے پرکھ کی ہے، اور یہ نہ کہنا کہ یہ باطل اور جھوٹ ہے، بلکہ کہنا کہ یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان میں سے کوئی چیز جھوٹی نہیں بنائی۔ ہر چیز میں پیدائش سے لے کر جب سے شرع ہم پہ لاگو ہوئی ہے، بازار سب سے بڑی ایمان کی آزمائش ہے۔ بازار آپ کے لیے، بازار لوٹ کی جگہ ہے، مسجد نہیں۔ مسجد میں ایک کلمہ کا ثواب 70 گنا ہے، اور حدیث رسول دیکھیے، فرمایا جس نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اس کو ایک مرتبہ کہنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ نیکیوں میں ہے۔ آپ فرمائیے کہ کون سا مقام شرف کمانے کے لیے ہے، جنت کمانے کے لیے ہے، عزت کمانے کے لیے ہے، خدا کے حضور کے لیے ہے، دکانداری
یا ریلیجس پکنک؟ کون سی جگہ؟ کدھر کا بوجھ آپ اٹھانا پسند کرو گے؟ بازار میں اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے اچھا سودا دینا، وہ دکاندار ولی ہے، وہ حکمران جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے خدا کے خوف سے، وہ حکمران ولی ہے۔ اور اگر ان تمام رسپانسبلٹیز کو ترک کر کے آپ کو ہو بیابا میں اللہ کی یاد کرتے کرتے مر جاؤ تو اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں، کیونکہ آپ کی عقل حرکت میں نہیں آئی، آپ کو مسئلہ درپیش نہیں ہوا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں جاگی، آپ کا میچ نہیں پڑا شیطان سے۔ جہاں میچ نہیں ہو وہاں ثواب نہیں ہے، چاہے 20 لاکھ ہو یا 40 لاکھ ہو یا 80 لاکھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 313 وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت علمیہ کا حال ہے کہ آج میں قسمیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، تقابل ادیان کی وجہ سے، خیالات کے مجادلے کی وجہ سے، میں قرآن کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوں۔ وہ جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تبلیغ ایسے نہیں ہوتی، اگر وہ کرتے ہیں اور خوش ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ تبلیغ ایسے نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پہلے تجھے عقل چاہیے، حکمت چاہیے، حکمت کے بغیر خدا کی طرف مت بلا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ گولیاں بیچنی حکمت؟ ہومیوپیتھی حکمت؟ حکمت علوم انسانی کی معراج ہے، علم کی ایکسیکیوشن ہے۔ علم کی ایکسیکیوشن کو، اصول کو جب مرتبہ اخلاق میں ڈالا جاتا ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ ایک نالج ہے، ایک ایکسیکیوشن ہے، ایکسیکیوشن حکمت ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں یہ نعمت غیر مترکبہ ہے، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں، یہ چوائس ہے اللہ کا، یہ عمومی نہیں بٹتی، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ اب جو اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تبلیغ پہ وہ یہ ہے کہ جب تک تجھے خیر کثیر حاصل نہ ہو تبلیغ کے لیے نہ جا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پہلا تمہارا مرحلہ یہ ہے کہ تو علم میں کمال حاصل کر، اس کی ایکسیکیوشن میں کمال حاصل کر، اور پھر ادھر مقام ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صاحب حکمت ہو مگر انداز بیان نہ ہو، انداز تخاطب نہ ہو، پھر فما والموعظۃ بالحسنۃ، تجھ میں کلام کا حسن بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام میں سحر ہے، کلام میں اثر ہے، کلام جو ہے چوروں کی طرح، یہ وہ واحد چور ہے جو ہاتھ میں چراغ لیے پھرتا ہے۔ کلام وہ چور ہے جو ہاتھ میں چراغ لیے پھرتا ہے، یہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے۔ چه دلاور است دزدے کے بکف چراغ دارد، اس لیے کلام دلوں میں گھس جاتا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے اسی چیز کے بارے میں کہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت شعر کہا ہے کہ نگاہم میری نگاہ نقب با گنجینہ دل ہا می زد، لوگوں کے دلوں میں نقب لگایا کرتی، میری نگاہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگایا کرتی تھی۔ مجدباد اہل ریارا کے زمیدان رفتم، اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد اہل نفاق اور منافقوں کو مبارکباد ہو کہ وہ تو چلا گیا جو دلوں کے خزانوں میں نقب لگایا کرتے تھے، اب تم بدی کے خزانوں میں نقب لگایا کرو۔
اس لیے یہ دوسرا حصہ جو ہے تبلیغ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اپالوجیٹک ہونا، مردہ تنی، مردہ دلی، مردہ کلامی سے تبلیغ کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اس لیے کہ ان دو مراحل کے بعد ایک بڑا ٹینس مرحلہ آتا ہے، بحث و تمہیس، جنگ و جدل، کچھ تو خون الفاظ کا ہوتا ہے. بڑے بڑے لفاظ ہارتے ہیں، بڑے بڑے موجز بیان لوگ دلائل پہ آ کے ہار جاتے ہیں. تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ ڈائلیکٹکس جدلیات کہتے ہیں ڈائلیکٹکس کو، کہ بحث اور مباحثے میں اگر تیری جدلیات میں کمزوری آ گئی تو اللہ کو پریزنٹ نہیں کر سکے گا. اگر ماڈرن ٹیکنالوجی پہ کوشچن آ گیا تو شاید اللہ کی طرف سے جواب نہ دے سکے. میں کچھ دنوں پہلے حضرت علامہ ذاکر حسین کو سن رہا تھا. آج میں نے بھی کچھ سیکولرزم کے بارے میں آپ کو گفتگی کی ہے، آپ کو تھوڑے سے اس کے اصلی معنی بتائے ہیں. اس دن ذاکر فرما رہے تھے اسلام میں بھی سیکولرزم ہے. اب بتائیے، اگر عالم ایسا ہوگا کو ڈینائل آف گاڈ کو اسلام کا حصہ قرار دے گا